أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. یوسف علیہ السلام کا انتہائی سبق آموز قصہ سورہ یوسف کا موضوع ہے اور سورہ یوسف کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ درس میں جہاں تک سورہ یوسف کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ پہنچا تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ بیان ہوا تھا جس میں ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بستی آبادی سے بہت دور ایک ویرانے میں ایک کنویں میں ڈال دیا اور یہ سمجھ کر کہ یوسف کا قصہ تمام ہو گیا وہ خوشیاں مناتے گھر آ گئے. گھر آ کر انہوں نے بہت ہی زیادہ رنج و غم کا اظہار کیا, اپنے والد کو ایک جھوٹی کہانی سنائی. یہاں تک ہم نے بیان سنا تھا گزشتہ درس میں. آج جہاں سے تلاوت شروع ہوئی ہے اس میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ ہوا کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. ایک قافلہ گزر رہا تھا, ایک قافلہ آیا اس کنویں کے پاس. اس قافلے نے پانی لانے والا جو ان کا ایک ذمہ دار تھا اس کو بھیجا. وہ شخص جب آیا تو اس نے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا, لیکن پانی کے بجائے اسے کچھ اور نظر آیا اور وہ مارے خوشی کے پکار اٹھا, واہ 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 واہ, یہ تو ایک لڑکا ملا. یا بشرا, یہ بالکل یا بشرا وہی ہے جس کو ایسے موقع پر ہماری اردو کی زبان میں کسی کی زبان سے اچانک واہ 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 نکلے, اس خوشی کا نعرہ. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور انہوں نے اس غلام کو چھپائے رکھا
سامان میں یا ایک سامان کے طور پر. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک تو اس کی زبان سے ایک خوشی کا نعرہ نکل گیا، لیکن بعد میں اس کو خیال ہوا اور اس کے قافلے کے تمام لوگوں کو کہ ہمیں اسے بالکل چھپا کے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ راز فاش ہو گیا تو پتہ نہیں یہ لڑکا اسی علاقے کا بھی تو ہو سکتا ہے، انہیں کیا معلوم. تو بعد میں انہوں نے نعرہ لگایا، اس ایک آدمی نے عدلہ دلوہو صیغہ واحد، اور خاموشی اس کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا سب نے مل کر. وہ اثر روح، قرآن صرف صیغہ بدل کر بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن انسانوں کا وقت بچانا چاہتا ہے. ایسا لگا کہ جیسے اس کی زبان سے چیخ نکلی تو لوگوں نے کہا چپ چپ، خاموش خاموش. یعنی ساتھیوں نے اس کو خاموش کیا اور کہا کہ یہ چھپا کے لے کے نکلیں گے، یہاں آپس میں بات بھی مت کرو اس موضوع پر. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تم سب سے چھپا رہے تھے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے تھے. اللہ تو سب کچھ جان رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اور انہوں نے بہت ہی سستے داموں، گنتی کے چند درہموں میں اس لڑکے کو بیچ دیا. روایات میں آتا ہے، قرآن میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. روایات میں البتہ یہ آتا ہے کہ مدین کے علاقے کا یہ قافلہ تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا. اس قافلے کے ہاتھ ان لوگوں نے اس کو بیچ دیا. جس کے ہاتھ میں بیچا وہ بھی ایک قافلہ تھا. انہوں نے بہت دیر تک اس لڑکے کو اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھا. بھلے سستے داموں بیچنا پڑ جائے لیکن جلدی سے فرصت پائیں. اس لیے کہ جب ناجائز چوری کا مال ہوتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ ہماری حرکت پکڑی نہ جائے، تو اتنا انتظار کرنا مناسب نہیں تھا کہ اطمینان سے پہنچیں گے مصر، پھر وہاں کی جو منڈی ہوگی اس میں اچھے دام وصول کریں گے. انہوں نے سوچا کہ کم صحیح مگر کچھ مل تو جائے، کہیں ہم لالچ میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. جلدی انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. اب اللہ تعالیٰ نے درمیان کی تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور سیدھے ہم کو پہنچا دیا مصر کے خریدار کے مکان میں. فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر. جس شخص نے یوسف کو خریدا مصر کے بازار سے، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا. ذرا اس کو بہت ہی آرام دہ قیام گاہ میں ٹھہراؤ، بہت عزت کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہمارے بہت کام آ جائے اور آگے چل کے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ خریدار کون تھا؟ کوئی تھا بڑا آدمی دنیا والوں کی اصطلاح میں.
اس کو آگے چل کر قرآن نے عزیز مصر کہا ہے. بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ شخص پورے مصر کا وزیر داخلہ تھا یا پولیس کے محکمے کا چیف تھا. اس شخص نے اس کو خریدا اور وہ اپنے محل میں لے کر آیا. یہ بات جو اس نے اپنی بیوی سے کہی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہ شخص خرید کر لایا تو اسی وقت اپنی بیوی سے اس نے یہ باتیں کہی. ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے آتے ہی گھر میں اس شخص کے گھر میں، اس کے مال و دولت میں، اس کی عزت میں ترقیاں اور برکتیں شروع ہو گئیں. نعمتوں کی فراوانی اور اس کے عہدے اور منصب میں ترقی. جو کام کرتا تھا یہ اس میں کامیاب ہوتا تھا. اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے. جب چند دن ایسے برکتوں کے تجربے ہو گئے تب لگتا ہے کہ اس بادشاہ نے یا اس گورنر نے یا اس وزیر داخلہ نے یا اس پولیس کے چیف نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ بھائی اس کو تو لا کر ہم نے غلاموں اور سروینٹ کوارٹر میں رکھ دیا تھا، نہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ لڑکا تو کچھ غیر معمولی معلوم ہوتا ہے اور ہمیں اس سے بہت نفع پہنچے گا اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ہم بیٹا بنا لیں. اس لیے اس کو ذرا ایسے گویا محل کے جو مہمان خانے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے جو قیام گاہیں ہیں، اس میں ٹھہراؤ. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہ خرید کر لایا اسی وقت اس نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی، بلکہ کچھ تجربوں کے بعد یوسف کی شرافت کو اور ان کے ایک بابرکت شخصیت ہونے کو محسوس کرنے کے بعد، ان کی زندگی کے رہن سہن کے طریقے کو دیکھنے کے بعد اور ان کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جانے کے بعد تب اس نے کہا ہوگا. یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. اور یہ سب ہو کیوں رہا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ذرا اپنے ذہن میں تازہ کیجئے اس بات کو جو شروع سے بار بار دہرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے مخلوق کے سوچے اور تلاش کیے ہوئے اسباب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اس کے اسباب خود بناتے ہیں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نظم عالم کو بدلا جائے اور نظم عالم کو بدلنے کے لیے پورے مصر کے نظام کو بدلا جائے، لوٹ کھسوٹ، بدعنوانی، کرپشن، خود غرضی، ظلم، غریبوں کا استحصال، اس پر جو مبنی ایک نظام چل رہا تھا مصر کے معاشرے کا، اس کو بدل کر خیر خواہی، خدمت خلق، عدل و انصاف، خوشحالی، امن و برکت، ان بنیادوں پر مصر کے معاشرے کو دوبارہ بنایا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تو اس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ فلسطین کے دیہات میں رہنے والا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف، اللہ نے اس کا انتخاب کیا اس کام کے لیے. دنیا میں کسی کو خبر نہیں،
اللہ کے اس فیصلے کی اور اس انتخاب کی. اور اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس نوجوان بیٹے کے لڑکے کے ذریعے یوسف کے ذریعے مصر کے پورے نظام میں تبدیلی لائی جائے, ایک صالح انقلاب برپا کیا جائے, ایک پرامن انقلاب برپا کیا جائے, ایک خون کا قطرہ بہے بغیر اور ایک نعرہ لگے بغیر پورے مصر کا نظام بدل دیا جائے. اس کے لیے اللہ نے چنا یوسف علیہ السلام. اب فلسطین سے مصر میں لانے کا طریقہ اللہ نے بڑا نرالا چنا. بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا, انہوں نے کنویں میں ڈالا. یہ وہی کنواں انہوں نے کیوں چنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ مقدر تھا. اس موقع پر وہ قافلہ وہاں پر کیوں پہنچا؟ اس کا اپنا پانی کا اسٹاک کیوں ختم ہوا؟ پانی کا تلاش کرنے والا اس کا نمائندہ اسی کنویں میں کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ تھی. یہ پورا سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ سے چل رہا. وہاں اس لڑکے کو لے کر وہ جو پہنچے تو اسی قافلے نے کیوں خریدا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر کو زیادہ تر کہہ دیتے ہیں اتفاقاً ہو گیا, یا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا. کرتا سب کچھ اللہ ہے. کٹ پتلیوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو استعمال کرتا رہتا ہے. اس نے جس نے خریدا اس نے اسی آدمی مصر کے وزیر داخلہ کے ہاتھ ہی کیوں بیچا؟ اس لیے کہ طے تھا کہ وہ اسی گھر میں جائے گا. یہ ساری تفصیل سنانے کے بعد, اور یہی نہیں کہ اس نے خالی لے جا کر اپنے گھر میں ٹھہرایا, بلکہ اب جو گھر میں قیام رہا اور وزیر داخلہ نے بظاہر ایک غلام کے اسٹیٹس سے ہٹا کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور بڑے اعزاز و اکرام سے رکھا, تو یہ خبر تو پورے مصر میں پھیل گئی ہوگی, پورے ملک میں پھیل گئی ہوگی. ہر آنے والا مہمان دیکھتا ہوگا کہ بھئی یہ کون شخص ہے, پھر تعارف کراتا ہوگا وزیر داخلہ, افسران آتے ہوں گے, سرکاری عملہ آتا ہوگا, نوکر چاکر غلام باندیاں ہوں گے. پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بھئی کوئی غیر معمولی شخصیت وزیر داخلہ کے گھر میں آ کر ٹھہری ہے. اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جو شہرت ملی, جو مقبولیت ملی, جو محبوبیت ملی, ایک اجنبی ملک میں غلام کی حیثیت سے لائے ہوئے شخص کو اللہ نے پورے ملک کا ہر دل عزیز نوجوان بنا دیا. یہ ہے قدرت اللہ کی. اللہ تعالیٰ کس کی طرف اپنی مخلوق کے دلوں کو پھیر دے, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اپنے پاس رہنے والوں سے وہ محبت نہیں ہوتی جو دوسرے ملک سے آنے والوں سے محبت ہوتی, اگر اللہ ان کی محبت دل میں ڈال دے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اس طرح ہم نے اس پورے پروسیس سے گزار کر ہم نے یوسف کو ملک مصر میں ایک انتہائی محبوب اور مقبول اور ہر دل عزیز مقام عطا کر دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور یہ سب ہم اس لیے کرتے چلے آ رہے تھے تاکہ وہ وقت آئے جب کہ ہم یوسف کو وہ علم سکھا سکیں کہ جو واقعہ پیش آئے اس واقعے کی اصل حقیقت وہ سمجھ جائیں, اور بیداری میں جو واقعہ پیش آئے اس کی بھی حقیقت سمجھ جائیں, یہاں تک کہ سوتے ہوئے جو خواب نظر آئیں اس کی بھی اصل حقیقت یوسف جان جائیں. دنیا میں واقعات ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں اور روزمرہ پیش آتے ہیں.
فلاں صاحب سے اچانک ٹیلی فون پہ بات ہو گئی، فلاں صاحب سے اچانک اسٹیشن پہ ملاقات ہو گئی، فلاں شخص سے اچانک ٹرین پہ ملاقات ہو گئی، فلاں سے اچانک ہوائی اڈے پہ ملاقات ہو گئی، اور کبھی کبھی تو رانگ نمبر پہ بات ہو جاتی ہے، اور جس سے رانگ نمبر پہ بات ہوتی ہے اگلے 5 سال کے بعد آدمی اسی کو اپنی بیٹی کے شوہر کے طور پر، اپنے داماد کے طور پر پسند کر لیتا ہے۔ تو وہ جو رانگ نمبر پہ بات ہوئی تھی وہ آپ کے لیے رانگ نمبر تھا، اللہ کی تقدیر کے لیے رانگ نمبر نہیں تھا۔ ایسا بکثرت ہوتا ہے، زندگی میں انسان اپنے واقعات پر غور نہیں کرتا۔ بعض وقت بڑے بڑے فیصلے انسان اچانک ہوئی کسی ملاقات یا اچانک ہوئے کسی جملے کے نتیجے میں کر لیتا ہے، کسی مکان کے خریدنے کا فیصلہ یا اور ایسے ہی کوئی فیصلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ پروگرام کے طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہاں تک پہنچایا تو اس لیے پہنچایا کہ ان کو اب یہ سمجھ عطا کریں کہ وہ ایک ایک بات پر غور کرتے چلیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ اگلے کے اس منزل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو دنیا میں بہت سی خوشیاں ملتی ہیں اس کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے، اور انسان کو دنیا میں بہت سے غم ملتے ہیں اس کو اگلی زندگی میں خوشیاں عطا کرنے کے لیے۔ بسا اوقات انسان کو عزت ملتی ہے اس کو آئندہ زندگی میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اور بسا اوقات انسان کو کوئی پریشانی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئندہ زندگی میں اس کو بڑی عزتیں ملنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے سمجھدار لوگ جب پریشانیاں آتی ہیں اور غم آتے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل میں ایک امید آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی خوشی آنے والی۔ اب اس لیے مجھے اس پریشانی اور غم کو بے صبری کے ساتھ نہیں گزارنا، صبر کے ساتھ گزارنا ہے، عقل کے ساتھ گزارنا ہے، ہمت کے ساتھ گزارنا ہے، حکمت اور تدبر کے ساتھ ان حالات سے نکلنا ہے، دعا اور توکل کا سہارا لینا ہے، تقوی کا سہارا لینا ہے، نیکیوں کا سہارا لینا ہے، تاکہ وہ خوشی جو اس غم کے بعد مجھے ملنی ہے وہ جلدی مل جائے۔ اور سمجھدار لوگوں کی زندگی میں جب خوشیاں آتی ہیں، جب کامیابی ملتی ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح اتراتے نہیں، بالکل نہیں۔ اذا اذقنا الناس نعمة فرحوا بها، یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان خوشیوں کو ملتے ہی یہ ڈرنے لگتے ہیں، لگتا ہے کوئی غم آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غم آ جائے، تو وہ فوراً شکر میں لگ جاتے ہیں، تواضع اور عاجزی ان کی بڑھ جاتی ہے، احتیاط ان کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اللہ سے یہ کہنے میں لگ جاتے ہیں کہ رب کریم اب آپ نے یہ خوشی عطا کی ہے تو اس خوشی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی مجھے استعداد دے، کوئی بڑا بول میرے منہ سے نہ نکلے، کوئی خیال کوئی وسوسہ بھی میرے اندر نہ آئے، اور میں یہ جو مجھے آپ نے دولت دے دی، یہ جو مجھے آپ نے کار دے دی، یہ جو مجھے آپ نے مکان دے دیا، رب کریم ایک مرتبہ بھی میں اس میں داخل ہوتے وقت یا اس سے نکلتے وقت کہیں کوئی تکبر بھری آنکھوں سے نہ اس کو دیکھنے لگوں، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ایسی کار میں سوار ہوتے وقت میں کسی غریب پیدل چلنے والے کو حقارت سے دیکھ لوں، اے اللہ بڑا سخت امتحان آ گیا، اے اللہ آپ نے یہ خوشی مجھے دے دی، اب اس کو صحیح طور پر نبھانے کا سلیقہ بھی عطا فرما۔ جو لوگ اتنے الرٹ رہتے ہیں پریشانیوں اور غم کے دور میں بھی اور خوشیوں اور نعمتوں اور خوشحالیوں کے دور میں بھی، وہ بہت کامیاب رہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو تاویل الاحادیث کا علم کہتے ہیں۔ انسان اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات کی اصل حقیقت کو سمجھتا ہے، دھوکے میں نہیں رہتا۔ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، کیا ہے راز اس کا،
یہ بہت گہری سمجھ کی بات ہے اور یہ گناہوں سے بچنے کے نتیجے ہی میں ملتی ہے. آگے چل کر ایک اشارہ اس کا آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم کب دیا اور کیوں لیا. ارشاد فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے, دنیا میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے جو کچھ چاہا یوسف کے بارے میں وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائیوں نے جو چاہا تھا وہ تو نہیں ہوا, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. کبھی تو انسان ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتا رہتا ہے, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, ایسا پھنساؤں گا, ایسا جھوٹے مقدمے میں پھنساؤں گا, ایسا جادو کرواؤں گا, ایسا آپس میں توڑ کرواؤں گا, یہ کرواؤں, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. اس طرح کی باتیں آدمی سوچتا ہے. یہ وہ آدمی سوچتا ہے جو یہ سمجھتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا. مدعی لاکھ برا چاہے, کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا یوسف علیہ السلام کی جب یہ نو عمری اور نوجوانی کا مرحلہ گزرا اور وہ پورے جوان ہو گئے, اپنی سن رشد کو پہنچ گئے, ایک پختہ عمر کو پہنچ گئے. عام طور پر 40 سال کی عمر کو کہا جاتا ہے کہ وہ پختہ عمر کو انسان پہنچ گیا. فرمایا جب اس عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے یوسف کو 2 عظیم نعمتیں عطا فرمائی, حکم و علم, ایک زبردست قوت فیصلہ اور انتہائی گہری سمجھ اور ذہانت. اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اشارہ اس طرف فرمایا کہ یوسف چونکہ بچپن سے لے کر اب تک تمام گناہوں سے محفوظ رہے. جو بچہ, جو نوجوان, جو انسان اپنی نوجوانی کی عمر میں بھی ایک بھی گناہ نہ کرے اور مکمل طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے میں کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مرتبہ احسان والا ہو جائے, حضوری نصیب ہو جائے, اور یہ بات دھبے لگنے کے بعد پیدا ہو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس کو شروع سے ایسی پاک صاف تقوی اور احسان والی زندگی نصیب ہو, ایسا نوجوان اور جوان جب 40 کی عمر تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم 2 نعمتیں اس کو عطا کر دیتے ہیں, ایک حکم, زبردست قوت فیصلہ, اور زبردست قوت ارادی یا گہری سمجھ. ایک ایسے طالب علم کی حیثیت سے جس نے اپنی ہی اچھی خاصی کوشش کتابوں کے مطالعے کی کر ڈالی, ایک بات بڑی قوت اور اعتماد کے ساتھ آج یہ عاجز عرض کرتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ حکمن و علمن کا مطلب سمجھے کتابوں کے مطالعے کے ذریعے, تفسیر کی کتابوں کے مطالعے کے ذریعے, تو ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں نہیں سمجھ سکتا ہے. جب تک وہ خود ایسے کسی انسان کے ساتھ نہیں رہے گا جس کو بچپن سے تقوی کی وہ دولت ملی ہو, جس نے واقعی زندگی میں اپنے ارادے سے ایک بھی گناہ نہ کیا, اور جس کا تعلق اس کے دل کا اللہ سے احسان کے درجے کا ہو گیا,
احسان کے درجے کا تعلق اللہ کا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرماتے ہوئے یہ فرمایا، اس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ یاد رہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت تمہارے دل پر طاری رہے کہ جیسے کہ تم ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے ہو۔ تو یہ جو ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر وقت کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار میں، دکان پر، سڑک میں، سفر میں مشغول ہے انسان، مگر اللہ تعالیٰ کا ایسا استحضار ہے جیسے کہ وہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہو، جس نے اتنی زبردست محنت اپنے ابتدائی نوجوانی سے اپنے دل پر کی ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کی ایسی کامیاب کوشش کی ہو 12-13 سال کی عمر سے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل اس راستے پر آگے بڑھتا رہا، پلٹ کر پیچھے کبھی دیکھا ہی نہیں اس نے۔ اگر کوئی انسان اس طرح زندگی گزار لینے میں اپنے ماں باپ کی تربیت اور دعاؤں کے طفیل اور اللہ کے انتخاب کے طفیل کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد اس کو ایسی زبردست ذہانت ملتی ہے جس ذہانت کا مقابلہ دنیا میں تمام عقل مند مل کے نہیں کرتے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بات کتابوں کے مطالعے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، جب انسان کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پا لے گا اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے کامیاب ہو جائے گا ایسے شخص کو قریب سے دیکھنے میں، تو حیران رہ جائے گا کہ یا اللہ، اور صفات ایک طرف ہیں، سخاوت ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، نماز کا شوق ہے، فصاحت و بلاغت ہے، زبان میں تاثیر ہے، چہرے پہ نور ہے، شخصیت میں کشش ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ دو چیزیں یہ کس درجے کی ہیں؟ یہ زبردست قوت فیصلہ، کسی مشکل سے مشکل مسئلے میں کوئی چند منٹ بھی غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کوئی بات آپ چھڑو فوراً جواب حاضر، فوراً قوت فیصلہ۔ ہمارا عام حال تو یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر تردد و تذبذب کا ہم شکار رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، کبھی لگتا ہے یہ 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 کریں، اور پھر اسی طرح ذہانت، سمجھ، بات کی تہ تک پہنچنے کا ملکہ، چاہے وہ عالمی سیاسی حالات ہوں اور چاہے وہ روحانیات کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی شخص پر کے ساتھ کاروباری معاملے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اتنی زبردست سمجھداری کی باتیں، یقین مانیں اس عاجز نے بعض اللہ والوں کو دیکھا، ان اللہ والوں کے دوسرے اوصاف الگ، لیکن ان کی قوت فیصلہ اور ان کی ذہانت کے مقابلے میں پوری دنیا کے بڑے بڑے وزرائے اعظم انتہائی احمق اور بیوقوف نظر آئے۔ ہمارے مخدوم و مربی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں، اور زبان سے بیان بہت کرتے تھے وہ اس بات کو، اور وہ کہا کرتے تھے ایک ذہانت ہوتی ہے دماغ کی، ایک یہ تو بہت سے ذہین لوگوں کو ملتی ہے، ایک ذہانت ہوتی ہے دل کی، ایک اس سے بھی آگے ایک ذہانت اور سمجھداری ہوتی ہے روح کی، جس کی روح بالکل پاک صاف ہو، اس کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور وہ ہر مسئلے کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ حضرت مولانا بار بار کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان بزرگوں کو، رائے پور اور سہارنپور اور نظام الدین کے ان بزرگوں کو قریب سے دیکھ کر اس بات کے سچے ہونے کا یقین آیا کہ ان کی ذہانت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک بڑے ذہین ماں باپ کے فرزند تھے یہ، نہ، ان کی ذہانت اور سمجھداری اور قوت فیصلے کا اصل سرچشمہ ان کا تقوی اور ان کی صفت احسانی ہے۔ کتنی قیمتی نعمت ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے انسان کو یہ دو نعمتیں بنیادی طور پر درکار ہوتی ہیں۔ انسان اپنے کیریئر کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے۔ ایک آدمی
اس کے اندر صلاحیت انجینئر بننے کی نہیں ہے، اس کا جو آئی کیو ہے، اس کا جو دماغی سانچہ ہے، وہ انجینئر بننے کا نہیں ہے، وہ کچھ اور بننے کا ہے. لیکن ایک آدمی زبردستی انجینئرنگ پڑھتا ہے، وہ اتنا کامیاب اپنے میدان میں نہیں ہو پائے. تو یہ سمجھنا کہ میرا ذہنی سانچہ کیا ہے، میں کس میدان میں کامیاب ہوں گا، یا میرے بیٹے کا ذہنی سانچہ کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، یہ فیصلے کرنا زندگی کے بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے بیٹے بیٹی کے رشتوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، اکثر لوگ رشتوں کے بارے میں غلط فیصلہ کرتے ہیں، اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے آئندہ پریشان ہوتے ہیں ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا، اور اس کی وجہ سے وہ خود پریشان ہوتے ہیں. اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتے وقت صحیح فیصلہ نہیں کر سکے. فیصلہ کرتے وقت ان سے فیصلے میں غلطی ہو گئی. یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اس کمزوری کی وجہ سے جو ان کی قوت فیصلہ اور ان کی ذہانت میں ہے. اور وہ کمزوری کیوں ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ گناہ کی وجہ سے. جب یہ گناہ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دو گناہ آتے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ گناہ تو ہم نے کیا نہیں، یا وہ گناہ تو ہم بہت دن پہلے چھوڑ چکے. یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے. ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی گناہ ہے. جس بات کو ہم بہت نرم لہجے میں کہہ سکتے تھے مسکراتے ہوئے، اس کو ذرا گرم لہجے میں کہنا یہ بھی گناہ ہے. آنکھوں کا غلط استعمال یہ بھی گناہ ہے. وقت کا ضیاع یہ بھی گناہ ہے. دن رات سینکڑوں اور ہزاروں گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہن کند ہو جاتے ہیں، ہماری قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، ہماری یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ یہاں پر روک کر، حالانکہ ان کے تقوی کے واقعات ابھی آگے بیان ہوں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو میں یہیں پر روک کر یہ جملہ بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف کو یہ جو زبردست نعمت 40 سال کی عمر میں پہنچتے مل گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ عمر جو بڑی خطرناک عمر ہے، جو جذبات اور خواہشات اور ارمانوں کے طوفان کی عمر ہے، جس میں انسان کے اوپر عقل کے مقابلے میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں جو نوجوان اس عمر کے پل صراط سے صحیح سالم گزر جائے گا اور اپنے آپ کو بچا لے جائے گا، دھبا نہیں لگنے دے گا اپنے دل پر، اپنی روح پر، یقینی طور پر 40 سال کی عمر تک پہنچتے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرمائے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ یہ صاف ہو جائے کہ یہ اتفاقی واقعہ یا مخصوص معاملہ ہمارا یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں، کسی کو بھی ہم یہ قوت فیصلہ اور ذہانت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ تمہارے دل کے دامن پر کوئی دھبا پوری جوانی میں نہ لگے. تم اپنے آپ کو بچا کر لاؤ 40 سال کی عمر تک، اور پھر ہم سے یہ انعام لے لو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اگر ہمارے دلوں میں یہ حسرتیں پیدا ہو رہی ہوں کہ ہمارے لیے تو اس دولت کے حاصل کرنے کا موقع نکل گیا، تو میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی یہاں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں پچھلے نقصان کی تلافی بڑی حد تک توبہ کے ذریعے کر سکتا ہے. تو جن کے دلوں میں یہ حسرت پیدا ہو رہی ہو، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہو گیا اس پر اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں، اعتکاف کر کے معافی مانگیں گے، کچھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اب سے جو زندگی چل رہی ابھی اسی وقت سے، اس میں اپنے آپ کو اسی طرح 100% گناہوں سے بچائیں. بقیہ زندگی کی حسرت اس کی سچی مانی جائے گی، یا پچھلی زندگی کی حسرت اس کی سچی مانی جائے گی، جب اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور اب سے جو زندگی چل رہی ابھی اسی وقت سے، اس میں اپنے آپ کو اسی طرح 100% گناہوں سے بچائیں. بقیہ زندگی کی حسرت اس کی سچی مانی جائے گی، یا پچھلی زندگی کی حسرت
جو بقیہ زندگی میں اب تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جن کے دلوں میں حسرت پیدا ہو رہی ہے ان سے یہ عرض ہے کہ اپنے اندر وہ یہ ارمان اگر پوری طرح نہیں نکال سکے تو اپنے بچوں کے اندر نکالیں. اپنے بچوں کے لیے اس طرح راتوں کو دعائیں کیجیے. اپنے بچوں کے لیے گھر میں ایسا ماحول بنائیے, تلاوت کا ایسا ماحول بنائیے, تقوی کا ایسا ماحول بنائیے. آپ کے وہ بچے جو ابھی 8, 9, 7 سال کی عمر میں ہیں ان کو ایسی تربیت اور ماحول دیجیے, ایسی نگرانی کیجیے. ٹی وی کی گندگی سے گھر کو پاک کیجیے. فضول کاموں میں گھر میں 1 منٹ مت ضائع کیجیے. آپ چاہتے تو یہ ہیں کہ آپ کا بیٹا یوسف جیسا متقی بن جائے, لیکن 10 گھنٹے بیٹھ کر IPL کا میچ دیکھتے ہیں. تو یہ تو بکواس ہے, یہ تو جھوٹ ہے, یہ تو فریب ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو شدید دھوکہ دینا ہے. نہ وہ گھر جس کے اندر یہ تماشے ہوں اس گھر میں تقوی والے بچے پل جائیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے, جی تو چاہ رہا ہے میں قسم کھاؤں کہ یہ ناممکن ہے. ہاں, اور ان بچوں کو جو گندا بنایا وہ بچے تنہا اس کی سزا نہیں بھگتیں گے, ماں باپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے. وہ بچے کہیں گے اپنے اللہ سے کہ اللہ اگر انہوں نے ہم کو شروع سے پالا ہوتا تقوی کے ماحول میں اور ہمیں ان خرافات سے بچایا ہوتا, اچھے ماحولوں میں پڑھوایا ہوتا, ہمیں لے کے نہ جاتے یہ ایسی شادیوں میں جہاں مخلوط مجمع تھے, جہاں فضول خرچیاں تھیں, ہمارے لیے یہ راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے اور ہمیں پاک ماحول میں پالا ہوتا, تب ہم بگڑے ہوتے, تب آپ اللہ ہم کو خالی سزا دیتے. لیکن پوچھیے ہمارے ماں باپ, انہوں نے ہم کو میچ دکھائے, انہوں نے ہم کو تماشے دکھائے, انہوں نے ہم کو فضول اسکولوں میں داخل کرایا, انہوں نے ہماری کوئی نگرانی کی. ہمارے بخار کی فکر ان کو زیادہ ہوتی تھی, ہمارے تقوی کی فکر ان کو نہیں ہوتی تھی. پھر کیا جواب دیں گے ماں باپ؟ کیوں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے ایک سادہ سی فطرت لے کر, اس کے ماں باپ اسے بگاڑ دیتے ہیں, ماں باپ بگاڑتے ہیں. یوسف علیہ السلام جیسے تقوی والا بننا وہاں آسان ہوتا ہے جہاں ماں باپ یعقوب علیہ السلام اور ام یوسف جیسے ہیں. ابھی اسی سفر میں ہمارے حضرت کے اسی سفر میں ایک شخص نے, جن کو اللہ نے کچھ جرت دی تھی, ہم لوگ تو دنگ رہ گئے ان سے اس طرح کا سوال سن کر, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض وقت کچھ بدو آ جاتے تھے, کچھ اعرابی صحابی آ جاتے تھے اور سیدھا سیدھا ایسے سوالات کر لیتے تھے جو صحابہ عام طور پر نہیں کر سکتے تھے. اور ان سوالوں کے جواب کے طور پر اللہ کے رسول بڑی شفقت سے جو کچھ کہہ دیا کرتے تھے, اس سے صحابہ کو بہت کچھ معلوم ہو جاتا تھا. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے, آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے نہیں آیا ہوں, آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ منور چہرہ, یہ پرتاثیر بیان, یہ تقوی کی پھوٹتی ہوئی کرنیں یہ آپ کو کیسے ملی؟ دیکھا ہم نے بہت سو کو ہے, لیکن تو چیزیں دی گئی, یہ کیسے ملا؟ حضرت تو بالکل خاموش ہو گئے, دوزانو بیٹھنے لگے اور کئی منٹ تک سر جھکائے بیٹھے رہے. پھر اپنے عمامے کے کنارے سے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور یہ کہا کہ مولانا میں کیا عرض کروں, میں کتنا خوش نصیب ہوں. میرے گھر میں میرے ماں باپ نے ایک معمول بنایا تھا, عشاء کے بعد سے 1 بجے رات تک میری ماں تہجد پڑھتی تھی اور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی. جب 1 بجتا تھا تو میرے والد اٹھ جاتے تھے اور میری ماں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی تھی. پوری رات, کبھی ایک رات بھی میری زندگی میں ایسی نہیں گزری جس میں میرے ماں باپ دونوں پوری رات یکجا سوئے ہوں. رات تقسیم کر لی تھی,
آدھی رات ایک جاگتا تھا، آدھی رات ایک روتا تھا، اور میں روزانہ اپنی ماں کی دعاؤں میں، جب میں 4 سال کی عمر کا تھا، 3 سال کی عمر کا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کی دعاؤں میں اپنا نام سنتا تھا کہ ماں گھنٹہ گھنٹہ بھر رو رو کے کہتی تھی، اللہ اور کوئی تمنا نہیں ہے، ذوالفقار کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے ذوالفقار کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے ذوالفقار کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے منع کو ولی بنا دے، میرے منع کو ولی بنا دے۔ یہی دعا آدھی رات تک ماں مانگتی رہتی تھی، یہی دعا آدھی رات تک باپ مانگتے رہتے تھے، اور میں کبھی کبھی مچلتا تھا، میرا نام آدھا گھنٹے تک سنائی نہیں پڑتا تھا، اور دعائیں مانگتے تھے، تو میں بستر سے اٹھ کر جاتا تھا اور کہتا تھا، امی آپ نے ابھی تک میرا نام نہیں لیا، آج میں آپ سے نہیں بولوں گا، میرے لیے مانگیے نا، میرے لیے مانگیے نا۔ پھر وہ میرے لیے مانگنا شروع کرتی تھی، میں بھی بستر پہ آ کے لیٹ جاتا تھا۔ حضرت نے آنسوؤں کے درمیان ان صاحب سے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، کہا، حضرت میرا روحاں روحاں ممنون ہے اپنے ماں باپ کا، جو کچھ ہے ہوں، اگر میں کچھ ہوں تو ان کے طفیل ہوں۔ اب آپ نے جب پوچھا ہے تو یہ دعا بھی کر دیجئے کہ مر کر جب قیامت میں اٹھایا جاؤں، اس وقت میرے ماں باپ خوش ہو جائیں کہ جیسا بنوانا مجھے اللہ سے وہ مانگ کر گئے، میں ویسا ہی اللہ کے ہاں قرار پا جاؤں۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتے تھے، میں وہ نہ بن سکا۔ یہ اہمیت ہے ماں باپ کی طرف کی۔ روزانہ رات کو آدھی رات جاگنا تو دور کی بات ہے، 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے، آدھا منٹ بھی ہم نے رو کر اپنی ماں اپنے اولاد کے لیے اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ کبھی تھپڑ مارتے ہیں، کبھی چانٹا مارتے ہیں، کبھی برا بلا کہتے ہیں، کبھی گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی جماعت میں دھکیل کے بھیج دیتے ہیں، جا بھاگ 40 دن کے لیے، جا کمبخت خبیث، صورت مت دکھانا۔ اس طرح بچے بنتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اللہ اکبر۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ ذکر فرمایا کہ یوسف کو ہم نے ایسا انعام دیا، ایسی گہری سمجھ دی، قوت فیصلہ دی، قوت ارادی دی، ول پاور دی، صحیح ڈیسیشن لینے کا ملکہ عطا فرمایا، ہر بات کو کی گہرائی کو، اس کے نفع نقصان کو، اس کی اصل حقیقت کو، ماہیت کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اس کے بعد وہ واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جس کے گھر میں یوسف ٹھہرائے گئے تھے، یعنی محل میں جو ملکہ کا پورشن تھا یا وزیر داخلہ کی جو بیگم کا جو پورشن تھا، اس پورشن کے گیسٹ ہاؤس میں ایسا لگتا ہے یا اسی پورشن کے کسی بیڈ روم میں یوسف علیہ السلام ٹھہرائے گئے تھے۔ اب گویا وزیر داخلہ کی بیوی کو بار بار اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام کے حسن پر وہ اپنا دل فریفتہ کر بیٹھی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس گھر کی اس ملکہ نے، جس کے گھر میں یوسف خود تھے، انہوں نے، اس عورت نے یوسف کو بہکانے کی زبردست کوشش کر ڈالی۔ جو بھی عورت کر سکتی ہے وہ سب کچھ اس نے کیا، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تنہائی کا انتظام، بہت میک اپ کا اہتمام، سجنا، عریانیت، برہنگی، اپنی کشش کو سامنے رکھنا، وغلقت الابواب، اور دروازے سب بند کر ڈالے، وقالت حیت لک، اور کہا کیا، یوسف آ جا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی اور چیخ نکلی ان کی زبان سے کہ میرے اللہ مجھے بچائیے، اے اللہ مجھے بچائیے، اے اللہ مجھے بچائیے، انہ ربی احسن مثواي۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو
میرا رب یعنی میرا اللہ اس نے اتنا شاندار میرے لیے عزت کے ساتھ رہنے سہنے کا انتظام کیا، مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں. یا یوسف علیہ السلام نے شاید یہ کہا کہ اللہ اللہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا شوہر، آپ کا شوہر وزیر داخلہ، وہ میرا آقا میرا مالک جس نے مجھے یہاں ٹھہرایا، میں تو اس کا غلام ہوں، یہ میری اوقات، اس نے اتنا احسان میرے اوپر کیا اور میں اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں، میں خیانت کروں. انہ لا یفلح الظالمون، یہ ایسے ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آئے سلام ہو یوسف آپ پر. یوسف علیہ السلام، کاش کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے اور کوئی یہ دعا آپ کے دل سے ہمارے لیے بھی نکل جائے کہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. کسی بھی چیز کو غلط جگہ پر رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو. ظلم کہتے ہی وضع الشیء فی غیر محلی. اردو کا ظلم تو بہت محدود ہے. عربی میں جو ظلم کے معنی ہیں، لفظ ظلم کے عربی میں معنی ہیں آپ کسی بھی چیز کو اس جگہ پر رکھ دیں جس جگہ پر رکھنا اس چیز کا مناسب نہیں. آپ اپنی ٹوپی کو جوتوں میں رکھ دیں، یہ ظلم ہے. آپ جوتے کو سر پر رکھ لیں، یہ ظلم ہے. کسی بھی چیز کو اس جگہ پر رکھ دینا جس جگہ پر اس جگہ کا رکھنا مناسب نہیں ہے. تو اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے آقا کی ملکہ ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ یہ تعلق قائم کروں، آپ کو اس نظر سے دیکھوں، آپ نامحرم ہیں، میں اجنبی ہوں، یہ تو کبھی بھی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور شاید انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہو، اشارہ کرنا چاہا ہو کہ آپ بھی کبھی بھی ایسا غلط کام کر کے کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مجھ سے آپ کا یہ رشتہ نہیں ہے. انہ لا یفلح الظالمون. یوسف علیہ السلام کے احسان مندی کو بھی محسوس کیجئے، وہ ان کی دیانتداری کو بھی محسوس کیجئے کہ وہ امانت میں خیانت کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے تقوی، حیا اور پاک دامنی کو بھی محسوس کیجئے کہ ایک نوجوان ہیں، حسین و جمیل ہیں، مدتوں سے خوشیوں کے کسی چند ٹھنڈے پرسکون لمحوں کے لیے ترس رہے ہیں. گھر سے نکلے ہوئے ہیں، زمانہ ہوا، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے، غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. ایک ایسا انسان نفسیاتی طور پر خوشیوں کے لمحوں کے لیے ترستا ہے. اللہ تعالی ہر ایسے امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. ایک ایسے بند کمرے میں، ایک ایسے موقع پر، ایک ایسی عورت نے ایک ایسے ترسے ہوئے نوجوان کو اپنی طرف بلایا اور اس نوجوان نے اللہ کی مدد مانگ لی، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کی پناہ مانگ لی. رب کریم ہم سب کو اور امت کے تمام نوجوانوں کو ایسا تقوی عطا فرما. رب کریم ہمیں تقوی عطا فرما. رب کریم ہمیں حیا اور پاک دامنی عطا فرما. اور ہر ایسے موقع پر آپ اپنی یاد ہمیں عطا فرما. جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ بچا لیجئے، رب کریم اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے پاس تو حکمن و علما تھا اور وہ تو محسنین میں تھے. اے اللہ ہمارے پاس تو نہ حکمن و علما ہے، نہ ہمارے پاس صحیح سمجھ ہے، نہ صحیح قوت فیصلہ ہے، نہ ہم مرتبہ احسان پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ہم کیسے گناہوں سے بچ پائیں گے آپ کی مدد اور پناہ کے بغیر؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. وزیر داخلہ کی اس بیوی یا امراۃ العزیز کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر تو ایک غلبہ تھا خواہش کا، وہ تو بے چین تھی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور یوسف بھی ایک انسان تھے، خیال تو طبعی طور پر ان کے دل میں بھی آیا
مگر خیال تو ہر ایک کے دل میں آتا ہے، خیال تو نبیوں کے دل میں بھی آتا ہے، خیال تو ولیوں کے دل میں بھی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی اور ولی اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنانے دیتے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک وقتی طور پر ایک تقاضا آیا، لولا برہان ربی، لیکن انہوں نے اپنے رب کا کوئی برہان دیکھ لیا، کوئی چیز نظر آ گئی ان کو، اور اس نظر آنے کی برکت سے اللہ نے ان کو بالکل بچایا، وہ بالکل اپنے آپ کو روک لیا، بھاگے وہاں سے۔ اور فرمایا اللہ نے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور چونکہ اس نے ہم کو صحیح وقت پر یاد کر لیا، اے لوگوں، اے مردوں اور عورتوں، اے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، اور میں سب سے پہلے اپنے نفس سے کہتا ہوں، گناہ کے موقع کے وقت میں اللہ کا یاد آ جانا اور اس یاد آنے کی برکت سے گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے اللہ کی یاد۔ اس وقت میں اللہ یاد نہ آئے، بعد میں یاد آتا رہے، پہلے یاد آتا رہے، بیان میں یاد آتا رہے، درس میں یاد آتا رہے، مسجد میں یاد آتا رہے، لیکن گناہ کے وقت پر اللہ تعالیٰ یاد نہ آئے، یہ والی یاد کافی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن ہم کو وہ والی یاد نصیب ہونا ہے جو گناہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ کر ہم گناہ سے رک جائیں، گناہ کے موقع پر یاد آ۔ اچھا، اور گناہ کا موقع بتا کر نہیں آتا، اچانک آتا ہے۔ وہ جو اچانک گناہ کا موقع آ جائے، اس موقع پر اس اچانک موقع میں برق رفتاری کے ساتھ اللہ یاد آ جائے اور ایک دم ہم یہ کہنے لگے کہ اللہ بچا، اے اللہ بچا، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ نصیب فرمائے۔ یہ تقوی کے لیے سائل بننے کی ضرورت پڑے گی، فقیر بننے کی ضرورت پڑے گی، تلاش کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اندر کی طلب اور طلب، ایک جنون ہو کہ یا اللہ دنیا میں تقوی کے بغیر میں نہیں جی پاؤں، سب کام بعد میں کروں گا، پہلے تقوی سیکھوں گا۔ فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ جو ہم نے توفیق دی اور یہ جو اس بندے نے مجھے پکارا اور اس پکارنے کے نتیجے میں ہم نے کیا دکھا دیا، آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ آج تک کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا چیز آ گئی تھی۔ روایات میں تو بہت کچھ آیا ہے، لیکن وہ روایات معتبر بالکل نہیں ہے۔ اتنا ضرور قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ گیا یوسف علیہ السلام، جس کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو روک لینا آسان۔ بعض حضرات نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، یا اللہ یوسف علیہ السلام کو کیا چیز نظر آئی تھی اس کا انکشاف فرما دے۔ اللہ کے بعد بندوں نے ایک زمانے تک مکہ مکرمہ میں رہ کر، روزہ رکھ کر، روزانہ طواف کر کے، مقام ابراہیم کے پیچھے دعائیں کر کے ایک مدت تک یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب ان کو دکھایا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خواب کوئی حجت شرعی ہے، لیکن ایک صالح بندے کا خواب ہے جس نے مہینوں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کیا چیز نظر آئی تھی۔ تو اس بندے کو جو دکھایا گیا وہ تو یہ دکھایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بے حیائی اور زنا کی سزا پاتا ہوا ایک جہنمی دکھایا۔ اللہ کی پناہ، دوزخ کی سزا جو پا رہا ہے ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے بدکاری کی تھی، اور وہ اتنی بھیانک سزا ہوگی کہ اللہ کی پناہ۔ عورت کی جو سینے کی چھاتیاں ہیں وہ چھاتیاں بڑے بڑے گنبدوں کے برابر ہو جائیں گی،
اس کے بدن میں ہی، اور ان کے اندر 70 گز کے سانپ گھس کر کاٹیں گے. جس ہونٹوں کو اس زناکار بدکار نے چوما ہوگا اور اس عورت نے چموایا ہوگا، ان ہونٹوں پر 10 لاکھ بچھو مسلط ہوں گے، ناک کے اندر سے نکل رہے ہوں گے، ہونٹ کو چوس کر اندر جا کر ناک کے اندر سے وہ نکل رہے ہیں. اس طرح کے عجیب و غریب منظر یوسف علیہ السلام کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا اور ایک لمحے کے لیے نظر آ گیا کہ یہ انجام ہے زنا کا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. لولا الرأى برہان رب، اللہ بہتر جانے. یہ خواب ہے، کوئی حدیث اور قرآن نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کی قدرت سے کچھ بعید ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں گناہ کے موقع پر دکھایا جاتا؟ ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں دکھایا جاتا کہ ہم نے اور آپ نے گناہ سے بچنے کی وہ کوشش ہی نہیں کی جو یوسف علیہ السلام نے. وہ تقوی کا اہتمام، وہ اللہ کو پکارنا، وہ بچپن سے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا، کس احتیاط کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنی نوجوانی گزاری. سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان غذاؤں کے کھانے سے پرہیز کرتے تھے جن غذاؤں کے بارے میں بڑے بوڑھوں سے انہوں نے سنا تھا کہ ان غذاؤں کے کھانے سے ایک نوجوان کی جنسی قوت میں ابھار پیدا ہوتا ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہوگا تب تک میں ایسی کوئی غذا کھاؤں گا ہی نہیں. جب ہمارے دور میں ایسے اللہ والے موجود ہیں اور جن تک اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو پہنچا دیا، جب ہمارے دور میں اس فساد کے دور میں ایسے اللہ والے موجود ہیں کہ جن کے خاندان کے بڑے بزرگوں نے یہ بات سنائی کہ 11-12 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اس بچے نے گوشت کی بوٹی کھانا چھوڑ دیا، روٹی کا لقمہ کھانا چھوڑ دیا، بوٹی اور روٹی چھوڑ دی، مرچ چھوڑ دی، مسالے چھوڑ دیے، کھٹائی چھوڑ دی، یہ چھوڑ دیا اور وہ چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اس کو یہ ڈر لگتا تھا کہ اس سے میرے جذبے کو، میری جنسی کیفیت میں ابھار پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے میرے دامن پر دھبا نہ لگ جائے. وہ بچپن سے اللہ سے مانگتا تھا کہ رب کریم ایسی زندگی چاہتا ہوں جس پر کوئی دھبا نہ ہو. شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان مجھے بنا دیجئے جو شروع سے آپ کی بندگی میں پروان چڑھے، تاکہ عرش الہی کا سایہ، آپ اپنے عرش کا سایہ جب 7 قسم کے لوگوں کو آپ دیں تو اللہ اس میں ایک قسم آپ نے یہ بھی بتائی ہے، وہ جو نوجوانی سے ہی بندگی اور اطاعت میں وقت گزارے گا، میں قیامت کے دن جس دن سورج بہت قریب ہوگا اور لوگ اس کی گرمی سے پریشان ہوں گے، میں ایسے پاک دامن انسان بندے اور بندی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں. تو اس نے بیچارے نے یہ سب چھوڑ دیا اور آج پوری دنیا دیوانی ہو رہی ہے اس اللہ کے بندے کی محبت میں، صرف اس لیے کہ اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینے میں اللہ کی توفیق سے کامیابی حاصل کی. اللہ اب بچی ہوئی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمایا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو برائیوں سے دور کر دیا، نہ فرمایا یوسف کو جو یوسف نے ہم کو پکارا، پھر ہم نے یوسف کی جس طرح مدد کی تو اس لیے کی تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں. اللہ اکبر. ایک ہے بندے کو بے حیائی سے دور کرنا، ایک ہے بے حیائی کے کام کو ہی بندے سے دور کر دینا. کتنا اونچا مقام ہے. میرے اس بندے سے کوئی بے حیائی کا کام کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس بندے کو ایسا پاک دامن بنا دیا، کبھی ننگے پن کا اور یاریت کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا کوئی کام اس بندے سے نہیں ہوگا. بے حیائی کو میں نے اس سے دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین،
اور فرمایا یوسف ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جن کو ہم نے چن لیا ہے. ایک ہے لفظ مخلص کا، مخلصین کا، ایک ہے لفظ مخلص کا. ایک میں ہے لام پر زیر اور ایک میں ہے لام پر زبر. لام پر زبر جب ہوگا مخلصین کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے چنے ہوئے بندوں میں. بس یہ مختصراً سمجھ لیں ہر دور میں اللہ کا ایک آدھ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتا ہے، اور ان چنے ہوئے بندوں کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اخلاص والے، یعنی مخلصین کے طرف اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں مخلصین کے پاس مخلصین. تو ہم اگر مخلصین میں سے نہ بن پائے تو دل چھوٹا نہ کریں، مخلصین میں بننے کی کوشش تو کریں. اور مخلصین کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی اللہ کے چنے ہوئے بندے کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والوں میں ہوتے ہیں. مخلص اور مخلص یہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا ہے. یہ کوئی مقصد ہے بتانے کا کہ میرے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کا شروع سے انتخاب ہوا ہوگا، جن کو ہم لوگ اپنی عام زبان میں کہتے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو. یہ ہر ایک نہیں ہوگا، ہم سب کا یہ نصیب نہیں ہوگا. لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور اس بات کی اپنی سی پوری کوشش کریں کہ رب کریم ہمارے اس دور میں جو آپ کے مخلص بندے ہیں ان میں سے کم کسی ایک سے ہماری ملاقات کرائیں، ان کی محبت ہمارے سینے میں ڈال دیجیے، ان کا اتباع ہم کو نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں ان کی شاگردی اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے کسی چنے ہوئے بندے سے نفرت کرنا اور اس کو ستانا اور اذیت پہنچانا یہ بہت خطرناک غلطی ہے. اس کے بڑے سخت نقصانات دنیا میں بھی انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں. انہ من عبادنا المخلصین واستبق الباب. اب واقعے کو مکمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ یوسف علیہ السلام کو جب کمرے میں بند کر کے اندھیرے میں تنہائی میں اس عورت نے پھنسانا چاہا تو یوسف علیہ السلام بھاگے اور پیچھے پیچھے وہ عورت بھی بھاگی پکڑنے کے لیے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس کوشش میں پیچھے سے اس عورت کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پچھلا حصہ، پچھلا دامن آ گیا اور وہ آگے بھاگنے پر زور لگا رہے ہیں، یہ پیچھے کھینچنے میں زور لگا رہی. اس کشمکش میں کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب دروازے کے باہر جب یوسف نکلے اور پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی وہ عورت آئی تو اللہ کا نظام دیکھیے، قدرت دیکھیے اللہ کی کہ وہاں پر اس عورت کا شوہر، وہ وزیر داخلہ، وہ محل کا مالک، وہ وہاں پر موجود تھا. دروازے پر رنگے ہاتھوں گویا پکڑا گیا معاملہ. کتنی چالاک تھی یہ عورت، کہنے لگی ما جزاء من اراد باهلك سوءا. دیکھیے یہ شخص جو کتنا نالائق ہے، یہ ابھی آپ کے بیوی کے ساتھ یعنی میرے ساتھ یہ بدتمیزی کرنا چاہ رہا تھا، یہ میرے اوپر ہاتھ ڈال رہا تھا. اب آپ خود بتائیے کہ جو آپ کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ جیل میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ وزیر داخلہ کی بیوی ماشاءاللہ، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفینس آفنس از دا بیسٹ ڈیفینس. حملہ بہترین دفاع ہے. اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے، شکایت کرتے
اور اس کو اپنی صفائی دینی پڑتی ہے. اس نے ایک دم سے پانسا پلٹ کر یوسف علیہ السلام کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور الزام پلٹ کر پہلے لگا دیا. جو تجربے کار چور ہوتے ہیں وہ جب مسجد سے چپر لے کے یا کوئی چیز لے کے کہیں سے بھاگتے ہیں تو وہی عام طور پر چور 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 کہتے ہوئے بھاگتے ہیں اور پیچھے پیچھے لوگ اور چور چور بھاگتے ہیں. اور وہ جو چور ہے وہ بڑی زور سے چلا رہا ہوتا ہے چور 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 چور. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي. یوسف علیہ السلام کو اب کہنا پڑا کہ انہوں نے خود مجھے بلایا تھا, خود مجھے بہکایا تھا, خود مجھے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو وزیر داخلہ تھا وہ جذباتی آدمی نہیں تھا اور جذباتی آدمی کو وزیر داخلہ بنانا بھی نہیں چاہیے ورنہ وہی ہوگا. بیوی کی بات بھی سنی اس نے, یوسف علیہ السلام کی بات بھی, لیکن اپنا کوئی کمٹ نہیں دیا, کوئی ریمارک پاس نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھا اس کی کابینہ میں, اس کے عملے میں کوئی تھا بہت مدبر انسان. ہر ایسے ذمہ داروں کے پاس کوئی ایک آدھ ایسا شخص ہوتا ہے جو گتھیوں کو سلجھانے کا ماہر ہوتا ہے, بہت سوجھ بوجھ والا, بہت سمجھدار. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے اس کو بلایا, یا وہ وہیں پر موجود تھا یا بلایا, اور یہ کہا کہ بھائی یہ قصہ ہے, اس میں کیا کریں, یہ میری بیگم کہتی ہیں یہ ان کی حرکت ہے اور یہ کہتا ہے ان کی حرکت ہے, میں کیسے فیصلہ کروں. وشہد شاہد من اہلہا. دلچسپ بات یہ کہ وہ تھا ملکہ کے میکے کا کوئی رشتہ دار. اگر خدا نخواستہ وہ عورت کے سسرال کا ہوتا تو رونا شروع کر دیتی کہ تم تو ہو ہی مجھے ستانے والے, اور میری ساس نفرت کرتی ہے, اور یہ نن نے تم کو بھڑکایا ہے. عورتیں تو ماشاءاللہ اس فن میں بڑی ماہر ہوتی ہیں. اداکاری کا انعام تو ہر تیسری عورت کو ملنا چاہیے. عورتیں سن تو نہیں رہی, سن رہی, اچھا ہی. قرآن کے اشارے دیکھیں, کیا ضرورت تھی کہنے کی من اہلہا وشہد شاہد من اہلہا. یہ جو شخص تھا جس کے پاس یہ مقدمہ وزیر داخلہ خود لے کر گیا, یہ عورت کے میکے کے رشتہ دار تھا. کوئی ماموں کہتا ہے, کوئی خالو کہتا ہے, اللہ بہتر جانے. یہ عورت کا رشتہ دار تھا, بڑا سمجھدار. اس سے کہا وزیر داخلہ نے کہ گتھی کو سلجھائیے. واقعی اس نے گتھی جس طرح سلجھائی اس سے تو واقعی لگتا ہے کہ بڑا سمجھدار آدمی. اس نے کہا کہ مسٹر وزیر صاحب, ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے یوسف کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹا ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف دست درازی کرنا چاہ رہا تھا, وہ بیچاری اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی تھی. اس کوشش میں یوسف کا سامنے ہی کا کرتا تو پھٹے گا. تو یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ یوسف جھوٹے ہیں اور یہ سچا ہے. اور اگر یہ سچی ہے, اور اگر معاملہ الٹا ہے, کرتا پیچھے سے پھٹا ہے, فکذبت وہو من الصادقین, تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. ماہرین قانون نے, ماہرین فقہ نے اسی سے نکالا ہے سرکمسٹینشنل
ایویڈنس کا قانون، وہ ثبوت جو واقعاتی ثبوت ہوتے ہیں، حالات کا ثبوت، سرکمسٹینسز بتاتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا، حالات بتاتے ہیں، چشمدید گواہ کوئی نہیں ہے۔ تو جس مقدمے میں چشمدید گواہ کوئی نہ ہو، وہاں ماہرین تحقیق سرکمسٹینشنل ایویڈنس کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہے حالات، واقعات کیا ہیں۔ اس شخص نے بھی اسی کا سہارا لیا اور ایک بہت ہی کامن سینس کو اپیل کرنے والی بات، عقل عام کو مطمئن کرنے والی بات کہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرتا کدھر سے پٹا ہے، سامنے سے کہ پیچھے سے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب وزیر داخلہ نے دیکھا کہ کرتا تو یوسف کا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تمہاری اپنی شرارت ہے، یہ تمہارا اپنا پورا پلان ہے۔ یہ وزیر داخلہ نے عورت سے کہا، ان کیدکن عظیم، اپنی بیوی سے کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم لوگ جب کوئی چال چلنا چاہتی ہو تو بڑی خطرناک چلو۔ عام طور سے ہم مولوی لوگ قرآن کی اس آیت کو تمام عورتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی مولوی کا جھگڑا اپنی بیوی سے ہوتا ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتا ہے، یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کیدکن عظیم، قرآن کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی۔ مولوی صاحب کو پورے قرآن کی صرف ایک بات حق نظر آتی، وہ یہ کہ تمہاری چالیں بڑی خطرناک۔ ان مولوی صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تمام عورتوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہ بے ایمانی کر رہے ہیں مولوی صاحب، یہ بالکل تمام عورتوں کے بارے میں نہیں کہا۔ مولوی صاحب تو جب اپنی عورتوں کے سامنے واز کہنا شروع کرتے ہیں تو ایک آیت اور ملاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کمبختو شیطان سے بھی بڑھ کر ہو تم۔ شیطان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے حملے کمزور، اس کی چالیں کمزور، اور تمہارے بارے میں کہتا ہے ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری چالیں خطرناک، تو تم تو شیطان سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ زبردست غلط فہمی ہے، کوئی مولوی صاحب غلط استعمال کریں تو ٹوک دیجیے گا۔ عورتوں کو بھی بتا رہا ہوں میں، کسی مولوی صاحب کو اپنے خلاف یہ آیت استعمال مت کرنے دیجیے، یہ عام عورتوں کے بارے میں نہیں کہا ہے، سارے تمام مخلوقات، تمام عورتوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، یہ اس شخص نے ایک مخصوص موقع پر یہ بات کہی۔ ہاں، اب جن عورتوں کو شوق ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری ثابت کریں اور ان کو واقعی زلیخا کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، تو ان پر تو یہ بات صادق آئے گی میں 1000 ان کا دفاع کروں، 1000 ان کو بچاؤں، ان کے بارے میں تو یہ بات کوئی کہے نہ کہے صادق آئے گی کہ ان کیدکن عظیم۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری عورتیں اسی آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ قرآن کی آیات کو ان کے اپنے محل پر رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ بات کہی تو ہے ایک طرح سے مزاح کے لہجے میں، لیکن ہے یہ سنجیدہ بات۔ بعض وقت ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت کو جو مخصوص موقع پر مخصوص مخاطب کے لیے آئی ہے اس کو جنرلائز کر کے بہت عام دائرے میں ہم استعمال کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے قرآن کی تعلیم بدنام ہوتی ہے اور لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی گئی، ہرگز نہیں۔ بہرحال اس شخص نے جو اس مسئلے کو سلجھایا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل الگ الگ کر دیا۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ تمہاری چال ہے، اور کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں۔ اور جب دیکھا تو نظر یہ آیا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، بات صاف ہو گئی۔ اب وزیر داخلہ نے اپنی بیگم سے کیا کہا اور یوسف سے کیا کہا؟ فرمایا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف،
اب اس کو ٹال جاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کی طرف سے اعراض کرو، چھوڑو ہٹاؤ اس کو، ٹال جاؤ، طول مت دو، واستغفری لذنبک، اور تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، دراصل ثابت ہو گیا کہ جان بوجھ کر یہ حرکت کرنے والی تم تھی۔ عربی زبان عجیب ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس کا مادہ بدل دیں تو مفہوم میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اخطأ یخطئ، جب باب افعال سے یہ لفظ بولا جائے گا تو اس میں ہوگا غلطی کر لینا، غلطی سے کوئی کام سرزد ہو جانا، لیکن خطأ یخطأ خطأ فہو خاطئ، اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے کوئی مجرمانہ کام کرنا۔ وزیر داخلہ نے اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ تم سے ایک غلطی بھولے سے ہو گئی، بلکہ یہ کہا کہ انکی کنتی من الخاطئین، یعنی جرم تمہارا تھا، اور یہ جرم بھی باقاعدہ ارادے کے ساتھ ہوا، لیکن بہرحال اب تم معافی مانگ لو اور قصہ رفع دفع کرو۔ اب عجیب بات یہ ہوئی کہ خبر پھیل گئی شہر میں، اس واقعے کی خبر پھیل گئی شہر میں، اور دور دور تک عورتوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، عورتوں نے تبصرے کرنے شروع کیے کہ وزیر داخلہ یا گورنر یا پولیس کے محکمے کے سربراہ کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی اس کی محبت میں۔ انا لنراها في ضلال مبین، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا دماغ ہی چل گیا ہے۔ دور بیٹھ کر بیگمات مصر یہ تبصرے فرما رہی تھی، انگور کھٹے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، جب وزیر داخلہ کی اس بیوی تک یہ خبریں پہنچی کہ میرے بارے میں وہ جو میرا فرینڈ سرکل ہے، ظاہر ہے وزیر داخلہ کی بیگم کا فرینڈ سرکل کیا ہوگا، وہ کلب جانے والیاں، وہ ڈانس کرنے والیاں، وہ فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ کا جو دوستوں کا حلقہ ہوگا، ان کی جو سہیلیوں کا، اور جن کے ساتھ ان کی پکنک بنتی ہوگی اور جن کے ساتھ ان کی کٹی پارٹی ہوتی ہوگی، وہ کس قسم کی عورتیں ہوں۔ اب وہاں یہ تبصرہ کھچڑی پکنی شروع ہوئی، اور یہ خبر آ گئی بیگم تک خود کہ میرے بارے میں یہ سب کہہ رہی ہیں۔ کتنی سمجھدار عورت تھی ہے، اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بحث نہیں کی، برا بلا نہیں کہا، جواب طلب نہیں کیا، اس نے اس کا ایک دور کا علاج سوچا، ایک بڑی شاندار پارٹی بلائی، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، اور وہاں بیٹھنے کی بڑی آرام دہ کرسیاں بچھوائیں، بہت شاندار مست ریلیکس ہو کر کیک لگا کر بیٹھ کر ساری عورتیں بیٹھ کر انجوائے کریں اس پارٹی میں۔ وآتت كل واحدة منهن سكينا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تیز چاقو تھما دی۔ یہ چھری چاقو کا جو کلچر ہے یہ شاید وہیں سے آیا ہے۔ چھری کانٹے کا، اس کا گویا منصوبہ یہ تھا کہ ایک مستی چھا جائے محفل پر، ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے، تو اس کے لیے جتنے بھی ڈرنکس پلائے ہوں، جو کاکٹیل سرو ہوا ہو، جو بھی 5 اسٹار 7 اسٹار قسم کا اس نے ایک شاندار پارٹی ارینج کی ہو، وہ سب کی۔ اور جب محفل اپنے شباب کو پہنچی اور عورتیں مست ہو گئیں، اللہ جانے کیا تھا وہاں، وقالت اخرج علیہن، تب اس نے یوسف کو پیغام بھجوایا کہ ذرا ادھر کو آؤ، بلوایا، یوسف غلام حکم کے تابع،
اور انہیں کیا معلوم کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ اس شاندار پارٹی میں غلام کا کیا کام؟ لیکن اب بلایا گیا کہ آ جاؤ. اوہو، یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے اور اندر پہنچے تو یہی بیگمات جو تھوڑی دیر پہلے تک سخت تنقیدیں اور تبصرے کر رہی تھیں، ان کا کیا حال ہوا؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. جیسے ہی نظر پڑی وہ تو بالکل بری طرح بھجکا رہ گئی، ہکا بکا رہ گئی. وقطعن أيديهن، اور اپنی چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. وقلن حاش للہ، اور ان کی زبان سے نکلا، ارے اللہ کی قسم یہ آدمی انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے. عورتوں کی جو اللہ کی قسم کھانے کی عادت آپ جانتے ہیں. حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. اب باری آئی وزیر داخلہ کی بیوی. یوسف علیہ السلام تو وہاں کھڑے ہیں آنکھیں جھکائے. اب یہ بولی یہ ہے وہ جس پر تم میرے بارے میں بہت تبصرے کر رہی تھی. اب ذرا اپنا کلیجہ سنبھالو، اپنا دل سنبھالو، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو. کہاں گئے تمہارے تبصرے؟ اور سنو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. صاف سن لو، میں بلا کسی اشارے کے صاف کہتی ہوں، میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے مگر یہ اس نے اپنے آپ کو بالکل بچائے رکھا. لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ. اگر اس نے میرا کہنا نہیں مانا تو میں جیل میں ڈلوا کے چھوڑوں گی. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اور یہ بہت ذلیل اور رسوا ہوگا. یوسف کھڑے سن رہے ہیں. اللہ اکبر. کہنا یوسف سے تھا، مخاطب بنایا عورتوں کو، سنایا یوسف کو، اور عورتوں کو مخاطب بنا کر اس نے ایک بات اور سکھا دی. اس کو اتنا یقین تھا، اعتماد تھا حسن یوسف پر کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے یوسف کو دیکھے بغیر یہ جو چاہیں کہیں، جس لمحے دیکھ لیں گی اس لمحے خود ان کی رائے بدلے گی اور میں پھر ان کی نبض خود دیکھوں گی. اسے یقین تھا یوسف کے حسن. دنیا میں بہت سے لوگ اسلام کے حسن پر آج کیچڑ اچھال رہے ہیں. مضامین لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھے جا رہی ہیں، اسلام کے ایک ایک حکم پر تنقیدیں ہو رہی ہیں. کوئی برقعے پر تنقیدیں کر رہا ہے، پردے پر، حجاب پر، حیا پر، سود کے حرام ہونے پر، وغیرہ وغیرہ. اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اسلام کے حسن پر کم سے کم اتنا تو یقین ہو جتنا زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے حسن پر یقین تھا. ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو قریب کر کے اسلام کو اپنی زندگی میں ان کو دکھائیں، لیکن چونکہ ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے اور ہمیں خود اسلام کے حسن پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا کہ زلیخا کے حسن، یوسف کے حسن پر زلیخا کو یقین تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اسلام دکھانے کی ہمت نہیں کر پاتے. ورنہ اللہ کے بندوں نے اگر حقیقی اسلام دیکھ لیا تو جس طرح رائے بدل گئی ان عورتوں کی، اسی طرح رائے بدل جائے گی دنیا کے لوگوں کی. اور اسی طرح جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں تک پہنچا چکا ہے اور جن کو یقین ہے ان کی مقبولیت پر، ان کو ان کے بارے میں
یہ یقین و اعتماد حاصل ہونا چاہیے. اگر دنیا ان کے بارے میں کوئی تبصرے کرے، دنیا میں بہت سے لوگ، اپنے ہی کچھ لوگ کسی اللہ والے کے بارے میں کچھ اجنبیت کی باتیں کریں، دوری کی باتیں کریں، تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو زلیخا نے کیا تھا. ہمیں ایک مرتبہ ہم اس بات کا انتظام تو کر لیں کہ وہ تنقید کرنے والوں ذرا میرے محبوب کو دیکھو تو، اور دور دور سے تبصرہ کرنے والوں میرے محبوب کو دیکھو تو. تم جس لمحے میرے محبوب کو دیکھو گے تم خود میرے انتخاب کی داد دو گے، تم خود اپنی رائے بدلو گے، تم خود اپنے الفاظ واپس لو گے، جس طرح ان اللہ کی بندیوں نے اپنے الفاظ واپس لیے. یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے دھمکی سن رہے ہیں. اگر پھر دوبارہ یہ شخص بھاگا اور میرے کہنے پر عمل نہ کیا، میں چھوڑوں گی نہیں، میں جیل میں ڈلوا کے چھوڑوں گی، بدنام کر دوں گی، ذلیل کر دوں گی، رسوا کر دوں گی. یوسف علیہ السلام نے پھر پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا. پہلے حملے کے موقع پر بھی انہوں نے اپنے اللہ کو یاد کیا تھا، دوسرے حملے کے موقع پر بھی انہیں اپنے اللہ یاد آیا. کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں، اے رب اس کے مقابلے میں تو مجھے جیل پسند آ جائے گا، میں جیل کو گوارا کر لوں گا. رب کریم مجھے جیل بھجوا دیجیے مگر اس ماحول سے اور گناہ سے بچا دیجیے. میں کب تک اپنے آپ کو بچاؤں میرے اللہ؟ میں نہیں بچا پاؤں گا. کل بچایا تھا آج پھسل جاؤں گا، آج بچایا ہے کل پھسل جاؤں گا. رب کریم اب جیل ہی بھجوا دیجیے. جیسے کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں جیل کی تمام ذلتوں کو برداشت کر لوں گا، گناہ سے تو بچ جاؤں گا میرے اللہ. الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اور اے رب میں کب تک اپنے آپ کو روکے رکھوں؟ اگر یہ مسلسل ڈورے ڈالتی رہی اور مسلسل میرے اوپر یہ دباؤ کرتا رہا اور آپ نے ان کی چالوں کو میری طرف سے نہ پھیرا، ایک وقت آئے گا میرا دل بھی تو دیوانہ ہو جائے گا، میں بھی مائل ہو جاؤں گا، پھنس جاؤں گا اور میں نادانی کی کوئی حرکت کر بیٹھوں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پھر ایک مرتبہ جب یوسف نے اپنے رب کو اس طرح پکارا تو اس کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور ویسے ہی قبول کر لی جیسے کہ مانگا تھا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اب آئندہ بہت دن تک کے لیے اور مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کی مکر و فریب سے یوسف کو بچا لینے کا فیصلہ فرما دیا. انه هو السمیع العلیم، وہ تو ہر ایک کی پکار سننے کو تیار ہیں، کوئی اس دل سے پکارے تو. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتى حین، اور پھر کچھ مدت کے بعد اس وزیر داخلہ اور اس حکومت کے متعلقہ افسران کی یہی رائے بن گئی کہ بھائی اس کو جیل میں ڈالنا ہی پڑے گا. حالانکہ پہلے وہ خود جان چکے تھے کہ یوسف کا دامن صاف ہے، یوسف پاک دامن ہے، لیکن بیوی کے مسلسل اصرار پر بیوی یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکی. وہ تل ملاتی رہی، احساس کمتری میں جلتی رہی اور بالآخر اس نے اپنے شوہر سے اس بات کو تسلیم کرا لیا کہ ڈالو اس کو جیل میں، ڈالو اس کو جیل میں. اور یوسف علیہ السلام نے تو اللہ سے خود مانگ لیا تھا. اس تڑپتے ہوئے جذباتی کیفیت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے تھے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. رب کریم اگر جیل میں جانا ہی بچنے کے لیے مفید ہے تو میں جیل میں جانے کو تیار ہوں، بھیج دیجئے، مجھے جیل بھجوا دیجئے رب کریم. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس دعا کی برکت سے ان کے دل میں وہ خیال آ گیا. اب یوسف علیہ السلام جو جیل گئے ہوں گے تو آپ مانو دنیا تو جیل جاتی ہے بوجھل قدموں سے اور انہوں نے ہتکڑیاں پہنی ہوں گی خوشی خوشی، میں جیل میں رہ لوں گا، میں بھوکا پیاسا رہ لوں گا، بیڑیاں میرے قدموں پر ہوں گی، مجھے عدالت کے کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے، دنیا مجھ کو بدکار کہے گی،
یہ سب گوارا ہے مگر میں بے حیائی سے تو بچ جاؤں گا، میں گناہ سے تو بچ جاؤں گا۔ یا اللہ، گناہ سے بچنے کے لیے کس حد تک جانے کو تیار تھے یوسف علیہ السلام۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے گناہ سے بچنے کی فکر کا ایک مثال۔ اور جب اللہ سے انہوں نے یہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جیل بھیج کر گناہ سے بچانے کی شکل نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبق سیکھنے کی توفیق، اللہ سبق سیکھنے کی توفیق دے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم کو سبق سیکھنے کی توفیق دے۔ صرف واقعہ سن کر جانے کے لیے آپ نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں اللہ سے تقویٰ مانگنے، آپ آئے ہیں سیکھنے کے لیے، قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے۔ اب مجلس کے آخر میں ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ہم آج اپنی کمزوری، اپنی بے حیثیتی اللہ کے سامنے آج رکھ دیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ رب کریم کہاں سے لائیں ہم اپنے اندر یوسف کی وہ ہمت اور وہ تقویٰ۔ ہم عام بندے ہیں رب کریم، ہم کو بھی تو اے رب کریم وہ ہمت اور حوصلہ دے دیجئے، ہمیں وہ تقویٰ دے دیجئے، ہمیں وہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ اور اے عزیز نوجوانوں، جانتا ہوں کہ نوجوانی کی عمر جذبات کے طوفان کی عمر ہے اور شیطان ایسے مواقع لاتا ہے، ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ انسان سے آنکھوں کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، دماغ کے خیالات کا گناہ ہو اور بات آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے۔ گندے خیالات، گندے خواب اور آج کا ماحول گندا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب سوائے اس کے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت اور ہمیشہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے جب صبح دن نکلے تب، جب شام رات نکلے تب اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگیں اور اس کے اسباب بھی اختیار کریں، اس کے اسباب بھی اختیار کریں۔ کوئی کڑوا گھونٹ پینا پڑے تو وہ پی لیں لیکن گناہ نہ کریں۔ جیل سے زیادہ کڑوا گھونٹ کیا ہوگا، بدنامی سے زیادہ کڑوا گھونٹ کیا ہوگا، مگر گناہ سے بچنے کی خاطر یوسف علیہ السلام اس کڑوے گھونٹ کے پینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاک دامنی نصیب فرمائے، حیا والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں کو اے رب کریم محفوظ فرمائے، محفوظ فرمائے۔ آج کا زمانہ تو وہ ہے، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی بڑھاپے کے باوجود گندے خیالات سے اپنے دماغوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اپنے پورے گھر کو ایک بہت ہی پاک دامنی کے چادر میں ملبوس رکھنا، ایک بہت پیارے انداز سے اپنے پورے گھر کی تشکیل کرنا، یہ بہت ضروری ہے اپنے دماغ کو خیالات سے پاک کرنا اور ان تمام اسباب سے دور رہنا جن اسباب کی وجہ سے کوئی بھی انسان گندے کاموں یا گندے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کی دعا بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم کو خود قرآن مجید میں بتا دیا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو تقوی حاصل کرنا چاہو وہ میرے ان بندوں کے ساتھ رہو، اپنے ان بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرو، میرے ان بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرو جن بندوں اور بندیوں کو میں تقوی دے چکا، جن کو تقوی مل چکا پہلے سے، ان تقوی والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو گے، سفر حضر میں ساتھ رہو گے، ان کو اپنی آنکھوں میں سجاؤ گے، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، ان سے دل سے محبت کرو گے اور ان سے ان کے تجربات کی روشنی میں تقوی کا راستہ سیکھو گے تو ایک نہ ایک دن تم کو تقوی مل جائے گا، اور نہیں بھی ملا اس درجے کا تقوی تب بھی تم ناکام نہیں ہوگے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو کامل درجے کے متقیوں کے ساتھ کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ کتنا بڑا اعلان ہے کہ اگر ہم اس درجے کے تقوی نہیں بھی پا سکے تب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوشش کرنے والوں کو اچانک حکم دے گا فرشتوں کو کہ میرے ان بندوں کو
میرے کامل درجے کے متقیوں کے ساتھ کھڑا کر دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بندے جن کو ادھر لے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, پہلے فرشتوں سے کہیں گے کہ وہاں کہاں لے جا رہے ہیں, وہ تو اولیاء اللہ ہیں, بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں, وہاں آپ کو کہاں لے جا رہے ہو بھائی, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں میں. فرشتے کہیں گے کہ اللہ کا ہم کو حکم ہے, ہم تو حکم کے بندے ہیں. تو فرشتے وہ بندے پھر اصرار کریں گے کہ بھائی آپ ذرا سوچو ہمیں وہاں کہاں لے جا رہے ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں. تب اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی پڑے, اللہ جواب دے گا بندو میرے یہاں غلطی نہیں ہوا کرتی, یہ میرے یہاں غلطی نہیں ہوا کرتی, غلطی تو تمہارے یہاں ہوا کرتی تھی, میرے یہاں غلطی نہیں ہوا کرتی. میرے بندو یہ فرشتے تم کو جہاں لے جا رہے ہیں میرے حکم سے لے جا رہے ہیں. اے اللہ سر تسلیم خم ہے, ہم کس منہ سے آپ کے ان اولیاء اللہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے ایک بات بتا, تو نے اس راستے پر چلنے کا قدم اٹھایا, تو نے میرے ان ولیوں سے محبت کی تھی, تو نے ان کے ساتھ کچھ لمحے گزارے تھے, تو نے ان جیسا بننے کا عزم کیا تھا اور سفر شروع کر دیا تھا, تو تقوی کے راستے میں چل پڑا تھا. اب میں نے تجھے وہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنے پاس بلا لیا, موت دے دی, تو یہ میرا فیصلہ تھا, میں اپنے فیصلے کی سزا تجھ کو نہیں دے سکتا. میرے یہاں نہ یہ ناانصافی نہیں ہو سکتی. تیری منزل تو وہی تھی, اسی درجے کا تقوی, راستے میں بلا لینا میرا فیصلہ تھا. تو بقیہ جو سفر باقی رہ گیا میری تقدیر کی وجہ سے, میں اس سفر کی کمی کو آج اپنے فضل سے پورا کر دوں گا. تجھے میں ان کاملین کے ساتھ ہی جنت میں بلاؤں گا اور ان کاملین کے ساتھ جنت میں رکھوں گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چل پڑے اور راستے میں سفر شروع کر دیا, بھلے ہم اس درجے کے تقوی تک نہیں پہنچ سکے, مگر گناہوں سے بچنے کے لیے جو کر سکتے تھے کر ڈالنے لگے, اپنی سی کوشش کرنے لگے. کبھی بھی گناہ ہو گیا تو گڑگڑا کر معافی مانگ لی, صدقہ کر لیا, توبہ کر لی, اللہ سے رو لیے, معافی مانگ لی, پھر سے نیکیاں کرنا شروع کی. اسی طرح گرتے پڑتے اگر ہم اللہ کے سامنے حاضر بھی ہو گئے تب بھی انشاءاللہ ہم خسارے میں نہیں رہیں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کاملین کے ساتھ اٹھا لے گا, ہماری مغفرت ہو جائے گی, ہم معاف کر دیے جائیں گے, ہم معاف کر دیے جائیں گے, ہم عذاب سے اور پکڑ سے بچا لیے جائیں گے, ہم جنت میں بھیج دیے جائیں گے, ہم دوزخ سے بچا لیں گے, ہم مار پیٹ سے بچا لیں گے, ہم بچا لیے جائیں گے, ہم سانپ اور بچھو سے بچا لیے جائیں گے. اے اللہ ہمارے اس گمان کو ہمارے بارے میں, ہمارے گھر والوں کے بارے میں سچ کر دکھانا. میرے اللہ سچ کر دکھانا, اس گمان کی لاج رکھ لینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ شرم آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. کیسے پاک دامن تھے وہ لوگ اور کیسے گندے ہیں ہم, کیسے بے شرم و بے حیا ہو گئے ہم. کتنے بے داغ تھا ان کا دامن اور کتنے دھبے لگ گئے ہمارے دامن پر. اے اللہ جو لگ گئے دھبے, اے اللہ اب تو ان کے بارے میں آپ سے درخواست ہے کہ ان کو دھو دیجئے میرے اللہ, مٹا دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اب اپنی پچھلی زندگی کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے, اپنے بچپن اور نوجوانی کو تو واپس نہیں لا سکتے. اے اللہ جو گناہ کرنے تھے کر لیے میرے اللہ, بہت کر لیے, معاف فرما, معاف فرما. آئندہ زندگی میں ہم سب کو ہر گناہ سے بچا لیجیے. اے اللہ اب ایک گناہ بھی نہ ہونے دیجیے, گناہ کے موقع سے بھی بچا لیجیے. اے اللہ گناہ کے موقع سے بھی بچا لیجیے. اے اللہ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لیجیے, اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیجیے. اے اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ, آپ کی فضل و کرم اور قدرت کا واسطہ رب کریم آج دو دعائیں ہماری قبول فرما لیجیے.
پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا لیجئے میرے اے اللہ، تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے۔ بھیک مانگ رہے ہیں رب کریم، تقوی کی بھیک مانگ رہے ہیں، تقوی کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ٹوٹے دل سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ قبول فرما دے۔ اے رب کریم اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا نا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ ہو سکتا ہے کوئی بالکل گمنام شخص ہو مگر آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ اسی کی آمین کے توفیل آج ہم فقیروں کو خیرات دے دیجیے، اے اللہ دے دیجیے صدقہ خیرات۔ اے عطا کرنے والے، اے داتاؤں کے بڑے داتا، اے سخیوں کے سب سے بڑے سخی، مان جائیے، مان جائیے، مان جائیے، مان جائیے، مان جائیے، مان جائیے، مان جائیے۔ مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تقوی نصیب فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے بار بار ہر گناہ کے موقع پر آپ کو یاد کر لیا، آپ سے چمٹ گئے اور آپ نے بچا لیا۔ اے اللہ ہر موقع پر جیسے ہی گناہ کا موقع آئے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی یاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہم عاجز آ چکے ہیں رب کریم، ایک قدم آپ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں اور نفس و شیطان 10 جوتے پیچھے ہٹا دیتا ہے، 10 قدم پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ رب کریم مدد فرما دیجیے، رب کریم مدد فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے، سہارا دے دیجیے، سہارا دے دیجیے، حفاظت فرما دیجیے، حفاظت فرما دیجیے، حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ نوجوانوں کو بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے نوجوان جو اے اللہ جماعتوں میں نکل کر بزرگوں سے تعلق رکھ کر اے اللہ کسی بھی راستے سے دین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، رب کریم ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے یہ نوجوان اپنے کالجوں میں اجنبی ہو گئے، اپنے محلوں میں اجنبی ہو گئے، اپنے خاندانوں میں اجنبی ہو گئے۔ اے اللہ ایک نوجوان داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اے اللہ 70 رشتہ دار مخالفت کرتے ہیں، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی جملے کہتا ہے، اے اللہ کوئی کہتا ہے تمہارا رشتہ کیسے آئے گا، کون تمہیں اپنی بیٹی دے گا، کہاں تمہاری شادی ہوگی، تمہیں جاب کیسے ملے گا۔ پھر بھی وہ نوجوان آپ کے بھروسے پر اے رب کریم سنت سے اپنے چہرے کو منور کرتا ہے، رب کریم اس کی اسی کوشش کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، محبت سے دیکھ لیجیے اور اپنے سینے میں اپنی محبت اتار دیجیے، اس کے سینے میں اپنی محبت کا نور اتار دیجیے، اپنے محبوب کی محبت کا نور اتار دیجیے، اس کو استقامت دے دیجیے، اس کو کامیاب زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ایسی زندگی جس کو دیکھ کر دوسروں کو رشک آئے، اے اللہ کامیاب زندگی گزروا دے۔ رب کریم رب کریم رب کریم حکومتیں مدد کرتی ہیں ان کی اسکیموں پر عمل درآمد کرنے والوں کی، اے اللہ ہم آپ کی شریعت پر عمل درآمد کر کے آپ کی مدد مانگنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما دیں، ہماری مدد فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اس مسجد کے خدمت گزاروں نے اے اللہ اس مسجد میں کچھ تعمیری کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اے اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ اس کام کو مکمل کروا دے، مکمل کروا دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کے دلوں میں محبت اور تائید ڈال دیجیے، اپنائیت ڈال دیجیے اور تعاون کا جذبہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ اسباب و وسائل میں برکت عطا فرما، اسباب و وسائل میں برکت عطا فرما اور اس خدمت کے طفیل ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما اور عافیت پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم عافیت بڑی نعمت ہے، جس گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دن کے لیے اٹھ جائے تب اس گھر کو پتہ چلتا ہے کہ عافیت کیا چیز ہے۔ اے رب کریم ہم سب کو عافیت عطا فرما اور جب تک زندہ ہیں عافیت کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھیے گا۔
اور جب وقت موعود آئے، موت کا وقت مقرر آئے، تو رب کریم ایمان کامل پر آسان موت دے کر اٹھا لیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔